دیکھتے ہیں کہ آج ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے پاس تندرستی ہے، روپیہ ہے، دولت ہے۔ آج سیریا کے اندر زلزلہ آیا، ایک بچی 6 یا 7 سال کی بچی 3 دن تک ملبے کے نیچے دبی تھی، اور جب 3 دن کے بعد اس بچی کو ہوش آتا ہے تو 3 دن کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اس بچی کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ کم من صلاۃ ترکتھا، کہ لوگوں بتاؤ میری کتنے ٹائم کی نمازیں چھوٹی ہیں، میں جلدی سے پہلے اپنی نمازوں کو پورا کروں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس 6 یا 7 سال کی بچی نے ہمارے اور آپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے کہ ہم چین اور سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے، اور ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کا کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا ایکسکیوز ہمارے پاس ہوگا؟ کیا بہانہ ہمارے پاس ہوگا؟ کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ہم اور آپ جلدی کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں۔ اور اگر کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ ہم نیکی نہ کر سکیں تو کم سے کم نیکی کی آرزو ہمیشہ دل میں رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ، غریب صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ اپنی سواری لے کر کے آ سکتے ہیں تو بڑے شوق سے جائیں، میرے پاس آپ کی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ جب ان غریب صحابہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو سواری نہیں لا سکتے اور ہمیں نبی کے ساتھ جانے کا موقع نہیں ملے گا، وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس سے پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، ان کے دل میں اس بات کا ملال ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہوتی، ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام ہوتا اور ہم بھی آج اللہ کے نبی کے ساتھ اس غزوہ تبوک میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، ان آنسوؤں کو نبی نے نہیں دیکھا، ان آنسوؤں کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر عرش والے نے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لی اور قرآن کے اندر ان آنسوؤں کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے میرے نبی، آپ کے وہ غریب صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلیے، اور آپ انکار کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے میرے نبی، ان صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، انہیں ملال ہے، انہیں غم ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا پیسہ اور طاقت ہوتی کہ وہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تو کم سے کم دل میں یہ خواہش ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہاں میرے پاس ہوتا تو میں کرتا۔ اگر کسی نیکی کے کرنے کا آپ کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کی تمنا اور آرزو اپنے دل میں رکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بالکل سر پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اس پروگرام میں ہم آئے ہیں اور اس تقریر کو سن کر کے ہم یہ دل میں اپنے عزم پیدا کریں کہ آنے والا رمضان، جس طریقے سے رمضان میں بہت کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، سونے جاگنے کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا وقت بدل جاتا ہے، صبح کو 4 بجے ہم سحری کر رہے ہیں، 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، جیسے رمضان میں سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی حالت کو چینج کر کے ہمیں نیکیوں کی حالت میں تبدیل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں بہترین تبدیلیاں لائے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے فاضل خطیب